مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ جب حماس نے اپنی اس زمین کو جس پہ اسرائیل کا گزشتہ کئی دہائیوں سے قبضہ ہے چھڑانے کے لیے ان پر حملہ کیا، تو اس دوران بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے وہ سبت منا رہے تھے، اور سبت وہ دن ہے جسے بائبل کی پہلی کتاب کے ابتدائی ابواب میں ہی خدا نے مقدس ٹھہرایا۔ اس دن کوئی بھی کام کرنا، کچھ بھی کرنا ان کے نزدیک درست نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کی روشنیاں بھی اس دن خود سے آن آف نہیں کرتے، بلکہ اس کے لیے انہوں نے کئی دفعہ ملازم رکھے ہوئے دنیا میں جو ان کے ایمان سے تعلق نہیں رکھتے، وہ مسیحی یا کسی اور ایمان سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، جو ان کی زندگی کے وہ اہم کام جو روزانہ کرنے کے ہوتے ہیں وہ ان کے ملازم کرتے ہیں۔ لیکن ایسے وقت میں جب ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو ان میں سے زیادہ تر لوگ اس اٹیک کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور بہت دفعہ جب بہت سارے لوگ اپنے اپنے خیانات کا اظہار یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ، یہاں وہاں کر رہے تھے، تو سننے میں ہی آیا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو کچھ ہوا، یا اسرائیل کی اس مقبوضہ سلطنت کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ دراصل اس لیے ہوا کہ ان کے اوپر جو حملہ کیا گیا وہ سبت کے دن کیا گیا، اور سبت کے دن یہودی کچھ نہیں کرتے۔ تو یہ بات درست لگتی ہے، کیونکہ اگر بائبل کو پڑھیں اور بائبل کے صفحات کو پڑھیں تو آپ یقیناً انہی باتوں کو مان جائیں گے اور انہی باتوں کو قبول کریں گے۔ لیکن اگر آپ بنی اسرائیل کی تاریخ کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 586-87 قبل از مسیح میں یہ اسیری میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر بہت سارے مذہبی قوانین جو ہیں وہ ان کو اپنے آقاؤں کے مطابق بدلنے پڑتے ہیں۔ لیکن جب یہ 70 سالہ اسیری سے واپس آتے ہیں تو دوبارہ سے شریعت کے قوانین، اصولوں اور قاعدوں کو ماننا شروع کر دیتے ہیں، اور دوبارہ سے ہی انہی اصولوں پہ کاربند ہو جاتے ہیں، سبت کو مانتے ہیں، دہ یکی کو مانتے ہیں، کتاب مقدس کے اصولوں کو مانتے ہیں۔ جو انہوں نے اپنے مذہب کے خلاف جا کر غیر اقوام میں شادیاں کی تھیں، یہ ان شادیوں کے بندھن سے باہر نکلتے ہیں، طلاق دیتے ہیں، چھوڑتے ہیں، اور یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے جب اسیری سے واپس لوٹے تو انہوں نے آ کر دوبارہ سے شریعت کو قائم کیا، لیکن جب ملاکی کا دور آتا ہے تو اس کے بعد ہمیں 400 سالہ دور ملتا ہے جس کو ہم خاموشی کا دور کہتے ہیں۔ اس دور کو خاموشی کا دور اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس دور میں کوئی نبی برپا نہیں ہوا۔ اس خاموشی کے دور میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک بادشاہ رونما ہوتا ہے جو سکندر اعظم کے 4 سپہ سالاروں میں سے ایک تھا، اور یہ انتہائی ظالم بادشاہ تھا۔ اس کا نام انطاکس اپیفنیس تھا۔ اپیفنیس کا مطلب ہوتا ہے کی مانند، یعنی کہ چہرے کی مانند۔ یہ اپنے آپ کو خدا کی مانند کہتا تھا، اس لیے یہ اپنے ہی اصول، اپنے ہی قاعدے، اپنے ہی ضابطے لوگوں سے منوانا چاہتا تھا۔ تو اس نے بنی اسرائیل کے علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ کیا، اور جب اس نے بنی اسرائیل کے علاقے پہ قبضہ کرنے کے لیے حملہ کیا تو وہاں پر اس کا سامنا ایک بزرگ یہودی کاہن سے ہوا، اور وہ جو بزرگ یہودی کاہن تھا اس کو جب انطاکس اپیفنیس نے قربان گاہ کے پاس قربانی کرنے کے لیے کہا تو اس نے قربانی کرنے سے انکار کر دی۔ اس نے کہا میں اپنے مذہب کے مطابق تو سب کام کر سکتا ہوں، لیکن بادشاہ کے کہنے پہ سب کام نہیں کر سکتا۔ تو اس موقع پہ جو متتیہ کاہن تھا، اس کے بیٹے نے جس کا نام یہودا تھا، اس نے تلوار اٹھا لی اور اس نے بادشاہ کے خلاف احتجاج شروع کر دیا، بلکہ جنگ چھیڑ دی۔ اب بادشاہ جو تھا انطاکس اپیفنیس، جسے تاریخ میں انطاکس چہارم بھی کہا جاتا ہے، اس نے جب بنی اسرائیل میں اس طرح کی بغاوت دیکھی تو
وہاں پر ایسے لوگ بھیجے جو بنی اسرائیل کی روایات کو، مذہب کو، سوچوں کو جانتے تھے۔ تو ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے جس کے بیچ میں پتہ چلتا ہے کہ متتیہ کاہن جو ہے وہ اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ ہمیں سب کچھ چھوڑ کر پہاڑوں پہ چڑھ کر اپنی جان بچانی چاہیے، اور جسے ہم عرف عام میں گوریلا وار کہتے ہیں کہ گوریلا جس طریقے سے اچانک حملہ کرتے ہیں اس طریقے سے ہمیں انطاکس اپیفنیس کی فوجوں پر حملہ کرنا چاہیے۔ ہمیں انطاکس اپیفنیس کی فوجوں پر گوریلا انداز میں حملہ کرنا چاہیے، کیونکہ نہ ہمارے پاس اتنی عسکری طاقت ہے اور نہ ہی ہمارے عام لوگ اتنے جنگجو ہیں کہ ان کا مقابلہ کر سکیں۔ تو ان کے درمیان تب دو دھڑے بن گئے۔ ایک دھڑا تو وہ تھا جو پہاڑوں پر چلا گیا اور متتیہ کاہن اور اس کے بیٹے یہودا کی رہنمائی میں وہ جنگ لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور دوسرے وہ تھے جو کہ بیابان میں دوڑ گئے، جو بیابان میں چلے گئے۔ انطاکس اپیفنیس کے جو لوگ تھے انہوں نے جا کر ان کا وہاں پر انتظار کیا، اور جب سبت آیا تو اس نے ان پر حملہ کر کے ان کو مار دیا۔ اس موقع پر تقریباً سن 166 165 قبل از مسیح میں متتیہ کاہن نے جب یہ خبر سنی تو اس نے ایک فتویٰ دی، اور یہاں لکھا ہے، اور اسی روز انہوں نے صلاح کر کے قصد کیا کہ جو کوئی بھی سبت کے دن ہم پر حملہ کرنے آئے ہم اس سے لڑیں گے، اور ہم ایسے نہ مریں گے جیسے ہمارے بھائی پناہ گاہوں میں مر گئے۔ مکابیوں کی پہلی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 41ویں آیت جب آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا۔ تو جب ہم اس واقعے کو دیکھتے ہیں تو اس واقعے کی روشنی میں ہم بنی اسرائیل کے یا ہم اسرائیل کی حکومت کے اس عذر کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سبت کی وجہ سے ہوا، گو کہ یہ ان کا پاک دن تھا، لیکن اس دن کے بیچ میں وہ جنگ لڑ سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے بہت دفعہ اپنے مذہب میں بہت ساری چیزوں کو موقع کی مناسبت سے قبول کیا، قوانین میں تبدیل کیا، اور یہ قانون مکابیہ کی پہلی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، جو فتویٰ دیا گیا تھا اور جو تہیہ کیا گیا تھا کہ اگر کوئی ہم پر سبت کے دن حملہ کرے گا تو ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اس لیے یہ کہہ دینا کہ سبت کا دن تھا اور یہودی سبت کے دن کام نہیں کرتے، یہ بات درست ہے کہ یہودی سبت کے دن کام نہیں کرتے، لیکن یہودی سبت کے دن اپنے بچاؤ کے لیے جنگ لڑ سکتے ہیں، اور اس کا ثبوت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب بھی کوئی حکومت یا کوئی بھی طاقت جو عسکری طاقت ہے ضرورت سے زیادہ اپنے پہ غرور کرتی ہے، تکبر کرتی ہے، دوسروں کو کیڑا مکوڑا سمجھتی ہے، تو پھر ان کا حال وہی ہوتا ہے جو ابھی ان کا ہو رہا ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ چھوٹی جنگ نہیں ہے، یہ بہت بڑی جنگ ہو سکتی ہے، اور ہم جو مسیحی ہیں یا کوئی بھی آپ ہیں، چاہے آپ مسلمان ہیں، مسیحی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، کوئی بھی، آپ ضرور اس وقت خدا سے درخواست کریں کہ خدا پوری دنیا کو اس بڑی جنگ سے جو سامنے ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے بچائے، تاکہ ہم جس طرح ماضی میں بڑی پرسکون دنیا میں رہ رہے تھے، آنے والے سال اس سے بھی زیادہ پرسکون اور بابرکت ہو سکیں۔ آمین۔